زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں قرآن و حدیث میں کیا وعید آئی ہے؟ قرآن و حدیث میں جی بڑی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو سمجھ لیں کہ ڈرایا گیا ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال کی تم نے لازمی دینی ہے۔ ترجمہ کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے وہ گمان نہ کریں، ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے اس چیز کا کہ قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈال دیا جائے۔ اب توق ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ حدیث پاک ہے کہ کل قیامت والے دن جو مال کی زکوٰۃ نہیں نہ دیتے تو یہ مال گنجے سانپ کی صورت میں توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کو بانچھوں سے پکڑ کر اسے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ تو یہ قرآن و حدیث میں بالکل اس کی وعید آئی ہے۔ اور ویسے بھی ایک صحابیہ تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ غالباً حضرت اسما نام ہے ان کا، اسما بنت یزید اس طرح کا نام آتا ہے، تو وہ اپنی خالہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ یہ تمہارے لیے آگ کے بنا دیے جائیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا وزن وہ مقدار سے زیادہ تھا، بھاری تھے، اس لیے فرمایا زکوٰۃ دیتی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے زکوٰۃ دینے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کر دی ہے، تو اب ہر مالدار کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے، اور اگر نہیں دے گا تو یہ وعید ہے۔ اور کیسی وعید ہے کہ فرمایا زکوٰۃ پیسے کا میل ہے، اور اب مال جب کپڑے سے میل نہیں نہ اترے گی تو کپڑا میلا ہی رہے گا، مال سے میل نہیں نکلے گی مال میلا ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا۔ تو وہ میلا مال استعمال کر کر کے پھر دل سخت ہوتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، اللہ اللہ کرنے کی طرف بندہ نہیں آتا۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ مال پاک نہیں ہوتا۔ تو مال کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ اس سے محبت کم کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ارشاد فرمایا ہے 34 پارے کی شروع میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم میں سے ہرگز کوئی اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی پیاری چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ تو آج سب سے پیاری چیز مال ہی ہے جی، دولت ہی ہے۔ وہ دولت اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اس نے مقرر کی ہے، اور بہت تھوڑا مقرر کیا ہے، اندازہ لگا لیں کہ 2.5% ہم نے دینا ہے، 40واں حصہ، ہاں صرف اتنا سا بنتا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 تو اب 2,500 دیتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتا کہ ابھی بھائی میرے پاس 97,500 ابھی میرے پاس موجود ہے، اتنا زیادہ میرے پاس موجود اور اتنا سا میں نے دینا، پھر بھی بندہ گھبرایا رہے، تو یہ پھر وہی تو ہوگی نا اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔